بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان میں جہاں سیاسی حالات بہت ہی ابتری کا شکار ہیں اور معاشی پرابلم مسائل بھی بے پناہ ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ حکومتی سطح پہ دیکھیں تو کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے، اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات وہ بھی ایسی جس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ آج پاکستان کا 60-70% علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے ایسے دلخراش منظر انسان دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، دل روتا ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ جب یہ سوچ آتی ہے کہ ہماری حکومتی سطح پہ بہت حد تک بے رخی اور بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مختلف ذومات دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں، باقی حضرات ان کے وہ شاید جاتے نہیں ہیں اندرون سندھ میں بہت بڑا نقصان ہوا، بلوچستان میں بہت بڑا نقصان ہوا، جنوبی پنجاب ڈوبا ہوا ہے، اور اسی طرح بعض اضلاع کے کے بھی سیلاب سے بڑی بری طرح متاثر ہیں۔ پہلے سیلاب آیا کرتے تھے جو وہ دریاؤں میں پانی بہت آتا تھا اور پھر بند ٹوٹتے تھے، یا بند ایسی جگہ پہ کہیں موجود نہیں تو وہاں سے پانی نکل گیا، لیکن اس دفعہ تو بارشوں نے تباہی مچا دی اور دریاؤں میں بھی طغیانی ہے۔ ڈیم اپنی کیپیسٹی تک بھر چکے ہیں، اور اگر آپ شہروں میں دیکھیں، دیہاتوں میں دیکھیں جہاں پہ سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں، تو پورا گاؤں جو ہے وہ لگتا ہے بہہ گیا ہے، پانی، اور وہ ڈوبے ہوئے مکان۔ اس پہ اور بھی جو زیادہ پریشان کن چیز ہے وہ ہے خوراک کا پہنچانا، جو وہاں تک پہنچ نہیں رہی۔ غالباً حکمرانوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی رعایا کے ساتھ کیا بیت چکی ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ انسان اپنی جانیں دے چکے ہیں، ان کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ یہ جو تھوڑی بہت اطلاع ملتی ہے اس کے مطابق، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ جانوں کا ضیاع ہوا ہو جو ہمیں شاید نہ پتہ لگ سکے، یا پتہ لگا ہو ابھی تک، بعد میں میرا خیال ہے کہ پتہ چل جائے گا یہ چیزوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کیٹل، ان کی گائے بھینس وہ بہہ گئی ہیں، مکان تقریباً مسمار ہو چکے ہیں، اور جو سامان تھوڑا بہت لوگ اپنے سر پہ رکھ کے باہر نکل سکے وہ لے آئے، باقی سامان وغیرہ بھی بہہ چکا ہے۔ میں نے خود ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہے جہاں ایک کیمرہ مین پہنچا ہے ایک جگہ پہ جہاں لوگ اپنا گاؤں چھوڑ کے سارے سڑک پہ آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس سڑک کے علاوہ جو مین روڈ ہے اس کے علاوہ دور دور کوئی ایسی جگہ نہیں جو خشک ہو، سب جگہ پانی کھڑا ہے، اور وہ روٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین تو صرف کیمرہ لے کے اپنی ویڈیو بنا کے اس نے لوڈ کر دی، لیکن لوگ بلک رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں کہ ہمیں پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں ملا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ دیکھنے کو ملی۔ موسم کی تبدیلیاں ایسی آئی ہیں کہ اس کا جن ممالک پہ اس کا برا اثر ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے خاص طور پہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہاں پہ موسمی حالات ہیں خاصے غیر یقینی، اور جو عموماً ہمارے تجربے میں ہے اس سے بہت ہٹ کے ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بہت ہی غیر معمولی بارشیں ہوئیں اور ہوتی جا رہی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بلوچستان میں، سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں خصوصی طور پہ حالات بہت برے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پاکستان آرمی کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور پاکستان آرمی ہمیشہ اس ذمہ داری کو بہت ہی بخوبی انجام دیتی ہے، کیونکہ ریسورسز جو اپنے پاس ہوتے ہیں وہ بھی لگا دیے جاتے ہیں تاکہ
کسی چیز کا انتظار نہ کیا جائے کہ حکومت کی طرف سے کچھ ملے گا، تاکہ عوام، پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو جس حد تک بھی اس مصیبت سے نجات دی جا سکے، بچایا جا سکے، وہ بچایا جاتا ہے۔ ابھی تک یہ ریسکیو کی جو کوشش ہے، یہ تقریباً اس کی وجہ سے تقریباً 40,000 لوگوں کو مختلف علاقوں سے، ڈوبے ہوئے علاقوں سے ریسکیو کیا جا چکا ہے، نکالا جا چکا ہے۔ 137 سے زائد ریلیف کیمپ بنائے گئے ہوئے ہیں جن میں کہ ان کو پہنچایا جاتا ہے، اور 200 کے قریب، آپ کہہ لیجیے 200 سے زیادہ ہی بلکہ، طبی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پہ ابھی تک کوئی 23,000 لوگوں کے علاج معالجہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ 3,700 ٹینٹ وہ بھی پہنچائے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی چھت کا انتظام کیا جا سکے۔ آرمی کے اپنے جو جنرل آفیسرز ہیں انہوں نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ اور اس کے علاوہ 3 دن کا راشن جو کہ 1500 ٹن بنتا ہے وہ بھی دیا، راشن تقسیم کیا جا چکا ہے، اور باقی تمام جوان آفیسرز ان سے کہا گیا کہ وہ والنٹریلی یعنی رضاکارانہ طور پہ جو کچھ بھی دینا چاہیں وہ دیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے، یہ جس طرح کی آفت آئی ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے مخیر حضرات آگے آئیں، عام آدمی بھی آگے آ سکتا ہے، اور آ کے تو اس کار خیر میں حصہ لیں، اپنے ہم وطنوں کو اس دکھ کی گھڑی میں اس مصیبت سے نجات دینے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں اگر کوئی خیمے، ادویات، خوراک کچھ بھی پہنچا سکتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ مہیا کرے۔ پاکستان آرمی نے بھی اپنے کلیکشن سینٹر بنائے ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کے امدادی سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ جو صورتحال بنتی ہے، اس میں آپ اگر دیکھیں تو کرپشن پھر ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ دریاؤں میں پانی جب بہت آتا ہے تو ہر سال ہمیں اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ دریا میں کس جگہ پہ زیادہ مارتا ہے پانی، اور جہاں سے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ شہر ڈوب جائے گا، فلڈ کا پانی نکل جائے گا، چنانچہ وہاں پہ بند بنتے ہیں، اور ہر سال اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو خاصا پیسہ مہیا کیا جاتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ پیسہ کھایا جاتا ہے، بند پہ لگایا نہیں جاتا۔ میں خود ایک وقت پہ، میرا خیال ہے 1996 کا وقت تھا، 1996 میں خود اسی سندھ میں فلڈ کے لیے اسی طرح فلڈ آ گیا اور بڑا برا حال تھا، اور آدھی رات کو مجھے پتہ چلا کہ ایک بند ٹوٹ گیا ہے، تو میں اپنے ٹرپس لے کے وہاں پہ گیا۔ غوث پور کا علاقہ ہے جہاں لاڑکانہ بھی قریب ہے، اور پھر دوسری طرف آپ اگر چلے جائیں تو پھر وہ پنجاب کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ علاقہ، اس میں اتنے بند بنے ہوئے ہیں، ایک کنال ہے بیگاری کنال، وہ بھی بند، اس کے بھی کنارے اتنے مضبوط اور اونچے کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کافی بند بنائے گئے ہیں۔ جب ابھی پانی نہیں آیا تھا تو میں سروے کے لیے گیا، دیکھنے کے لیے کہ کوئی علاقہ ایسا مجھے نظر آئے جہاں یہ اندازہ ہو کہ بند کمزور ہے، تو اریگیشن والوں کو کہا جائے کہ یہ جگہ آپ ٹھیک کریں، لیکن بند تو بے شمار جگہوں پہ کمزور، اور اس میں پھر ریٹ ہولز بن جاتے ہیں، چوہے سوراخ بنا لیتے ہیں جن سے پانی اندر جاتا ہے اور پھر وہ پھیلتا جاتا ہے، بند ٹوٹ جاتا ہے۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنے زیادہ بند بنے ہوئے ہیں لیکن بند کی مرمت نہیں کی گئی ہوئی، ان کے اوپر جو ریگولر مینٹننس کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کیا گیا۔ جب میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ 48 کروڑ روپے ان کو ملے تھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہ 48 کروڑ کے پوری رقم جو ہے وہ بالکل اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی جیب میں چلے گئی، لیکن ان بند کو مضبوط کرنے کے لیے جو پیسہ ملا تھا وہ اس پہ نہیں لگایا گیا تھا۔ اس وقت جب کہ فلڈ آ جاتا ہے پھر وہ اپنی مشینیں وغیرہ لے کے پہنچتے ہیں، اور پھر وہ جب بند ٹوٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے تو کام کیا تھا، 48 کروڑ خرچ کر دیا تھا، وہ یہ پانی میں ڈوب گیا۔ یہاں بھی کرپشن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، ورنہ
اس دفعہ کی تباہی تو اپنی جگہ پہ، بارشوں کا بھی پانی پہاڑوں سے آیا ہے، ڈائریکٹ دریاؤں کے علاوہ بے شمار پانی آیا ہے، اور وہ لوگوں کو ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس کا غالباً پہلے سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دریاؤں کے پانی کا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اندازہ ہے۔ سندھ میں بہت ساری جگہوں پہ ورلڈ بینک کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں بند، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سب بند اسی طرح رہتے ہیں۔ ہر سال پیسہ ملتا ہے، لیکن اس میں بہت معمولی رقم لگتی ہے اگر کہیں لگائی جائے، باقی سب کھائی پی جاتی ہے۔ یہ کرپشن ہی ہے جس کے خلاف عمران خان نے بار بار کہا، اور بدقسمتی کہ وہی اس ملک کو اندر سے چاٹ چکی ہے، ہماری جڑیں کھوکھلی کر گئی ہے۔ تو وہ جہاد کرپشن کے خلاف جاری رہنا چاہیے۔ کوئی محکمہ، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں پہ کرپشن نہیں ہے۔ آپ نام لیں، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، یا آپ کے وزارت داخلہ ہو جہاں پہ پولیس، FIA، یہ وہ لوگ ہیں، ہر جگہ پہ اس مصیبت نے، اس کرپشن نے اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں، جس نے ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ ابھی خیمے چاہیے تھے، جو خیمہ 4000 میں ملتا تھا، وہ لوگوں کی مصیبت دیکھ کے خیمہ بنانے والوں نے اس کو 7,000 کا اور بعض جگہوں پہ 10,000 کا کر دیا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے جب کرونا پھیلنا شروع ہوا تو کرونا کے ایک انجیکشن 5,000 سے 7,000 روپے قیمت تھی، وہ 1,20,000 میں لوگوں کو ملا۔ ہمارے اپنے لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ انسانی جانوں کے اوپر یہ کمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے تاکہ کم از کم رزق حلال تو کھائیں، جو اپنی اولادوں کے پیٹ میں جائے گا۔ کل ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں تو ماں باپ پھر رونا دھونا کرتے ہیں، لیکن جب کمائی کا وقت آتا ہے اس وقت حلال رزق کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔